وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 20واں سپارہ کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں۔ 20ویں پارے کا نام ہے امن خلق۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ سورہ نمل آیت نمبر 60 تا 64، ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے اور 5 ایسے سوالات ذکر کیے ہیں جو توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوال نمبر 1، بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے۔ سوال نمبر 2، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں اکثر کچھ جانتے نہیں ہیں۔ سوال نمبر 3، بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہیں؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ سوال نمبر 4، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ سوال نمبر 5، کیا وہ جو مخلوق کی پہلی مرتبہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ناظرین اکرام، سورہ نمل کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص کی ابتدائی آیات میں کمزور اور بے بس مومنوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں اطمینان دلایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ عنقریب ان کمزور مومنوں کو زمین میں قوت و اقتدار بخشے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ فرعون 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کو نازل فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیں۔ جب خدشہ ہو کہ فرعون کے ہر کارے آ پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں لٹا کر سمندر کی لہروں میں چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسے ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو جھولے میں لٹا کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ سمندر کی لہروں نے جھولے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جھولے میں ایک خوبصورت بچے کو آتے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کریں، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمارے لیے نفع بخش بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے بیوی آسیہ کی فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کو پالنے پر تیار ہو گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جھولے کا پیچھا کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اعلان کیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک داعیہ کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی مگر موسیٰ علیہ السلام کسی بھی داعیہ کا دودھ نہیں پی رہے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے گھرانے سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کر دے؟ فرعون نے کہا اس خاندان کو بھی آزما لینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب منظر تھا کہ دشمن فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے بہرہ ور فرما دیا۔
ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آدمی کی حمایت میں فرعون کے قبیلے والے آدمی کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کی مار کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے پروردگار عالم سے توبہ و استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے ہرکارے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اور ان کو مدین شہر کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، اور وہاں 2 لڑکیاں بھی پانی لینے آئی تھیں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے پانی لینے سے قاصر تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور ایک طرف ہٹ کر سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس کو محسوس کیا تو پروردگار عالم سے دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ یکایک انہیں 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ جو ہمارے کام آئے ہیں اس کا آپ کو صلہ دیا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس رہیں، اور شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک شعیب علیہ السلام کے پاس مقیم رہے اور ان کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ 10 برس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں سردی کا احساس ہوا، طور پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دور سے آگ کو جلتا ہوا دیکھا۔ اپنی اہلیہ کو فرمانے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں طور پہاڑ سے آگ لے کر آتا ہوں، اس سے ذرا گرمی حاصل کر لیں گے۔ جب طور پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دی، اے موسیٰ میں اللہ عزیز حکیم ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا اور آپ کی لاٹھی کو معجزاتی لاٹھی اور آپ کے ہاتھ کو نورانی اور چمکتا ہوا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس آئے اور توحید کی دعوت پیش کی تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کا تفصیلی واقعہ ہم 9ویں پارہ میں ذکر کیے ہیں۔ آگے ہے سورہ قصص میں مذکور موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں مختلف خواتین کے واقعات بیان کر کے دین کی خدمت کے لیے عورت کے کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن، اسی طرح وہ عورت جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے لیے اجرت پر رکھنے کا مشورہ دیا تھا، یعنی شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی۔ سورہ قصص میں مذکور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں عورت کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے چل کر آنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم و حیا زندگی کی خوشبو ہے۔ اگر عورت کے پاس شرم و حیا نہیں تو اس کے اندر خیر و بھلائی نہیں۔ سورہ قصص میں مذکور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کو لے کر وطن واپس لوٹنے کا سفر اور بھائی کا ان کے لیے قوت بازو بنایا جانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی اللہ کو کچھ معاونین کی ضرورت ہوتی ہے جو دعوت دین میں مالی اور اخلاقی طور پر اس کا ساتھ دے سکیں اور اس کی مدد کریں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین معاون اور مددگار ہے، ہوا نعم المولا و نعم النصیر۔ ناظرین، سورہ قصص آیت نمبر 76 تا 82 ان 7 آیات میں قارون کا قصہ ہے۔ اس کے مال و دولت کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان مال میں اللہ کا حق ادا نہ کرے
تو مال و دولت انسان کے لیے وبال جان اور مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا، اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ ناظرین اکرام، سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، اور آزمائش کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور اگر ماں باپ اپنے بچوں کو شرک کا حکم دیں تو شرک کے معاملے میں ان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مانیں۔ ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں تو بچوں کو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تبارک و تعالی، مطلب اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی ماں نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے۔ بالآخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو گھر بناتی ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں مگر ان کی پکار میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بے شک ان کے خیالات اور نظریات مکڑی کے کمزور گھروں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان کے خیالات اور عقائد میں کوئی سچائی اور پختگی نہیں ہوتی ہے، لہذا شرک اور مشرکوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔